نور عرش میں ڈوبا ہوا شخص حضرت سیدنا مخارق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج کی رات گیا اور دیکھتا ہوں کہ ایک شخص عرش کے نور میں ڈوبا ہوا ہے، تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ عرض کیا گیا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا کیا یہ کوئی نبی ہے؟ عرض کیا گیا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ کہا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی زبان دنیا میں رب العالمین کے ذکر سے تر رہتی تھی اور اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا اور اس نے اپنے والدین کو کبھی گالیاں نہیں دلائیں۔ دوستو بھائیو، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کی زبان دنیا کے اندر رب العالمین کے ذکر سے تر رہتی ہے اس کا رب العالمین کے ہاں بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور دل کا مسجد کے اندر لگا رہنا یہ بھی رب العالمین کا بہت بڑا احسان عظیم ہے، اور جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے اس کا رب العالمین کے ہاں بھی بہت بڑا مقام ہے۔ اور اپنے والدین کو گالیاں نہ دلوانا یہ بھی رب العالمین، جو اپنے والدین کو گالیاں نہیں دلواتا اس شخص کا بھی رب العالمین کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ ایسے ہی حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، کون سا جہاد سب سے زیادہ، کون سا مجاہد سب سے زیادہ ثواب والا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کثرت سے ذکر کرنے والا ہو۔ اور اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، کون سا نمازی سب سے زیادہ ثواب پانے والا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے زیادہ ذکر کرے۔ ایسے ہی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقے کے بارے میں اس شخص نے یہی سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ ان عبادات کرنے کے بعد سب سے زیادہ ثواب پانے والا وہی شخص ہے جو زیادہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے۔ دوستو بھائیو، ہمیں بھی چاہیے کہ رب العالمین کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے اور اپنا دل مسجد میں لگا رہنا چاہیے، ہمارا اپنا دل مسجد میں لگانا چاہیے، رب العالمین کا ذکر بھی کرنا چاہیے، اپنے والدین کا ادب احترام بھی کرنا چاہیے، اور رب العالمین کی بارگاہ میں ہم یہی دعا کرتے ہیں باری تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین۔